پیارے دوستو السلام علیکم۔ مکہ کے گرم موسم میں خانہ کعبہ کے ارد گرد قریش کے قبائل جمع تھے۔ چہروں پر فکر، آنکھوں میں غصہ اور ہاتھوں میں تلواریں، سب اپنی اپنی جگہ پر جمے کھڑے تھے، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہی دیر میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں۔ یہ تنازع تب شروع ہوا جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی اور ہر چیز مکمل ہو چکی تھی۔ بس ایک ہی کام باقی تھا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تنازع کیسے شروع ہوا؟ حجر اسود جو جنت کا ایک مقدس پتھر تھا، اسے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنا سب سے اہم اور بابرکت کام تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ کام کرے گا کون؟ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے؟ بنو مخزوم کے سردار نے بلند آواز میں اعلان کیا، ہرگز نہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ بنو عبدالدار نے جواب دیا کہ ہم سب خانہ کعبہ کے خدمتگار ہیں اور ہمیں یہ شرف حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے قبائل بھی پیچھے نہ رہے۔ چند ہی لمحوں میں جذبات بھڑکنے لگے اور آوازیں بلند ہونے لگیں، اور آہستہ آہستہ یہ مقدس موقع ایک خطرناک تنازع میں بدلنے لگا۔ جب معاملہ جنگ کی قریب پہنچ گیا تو یہ فیصلہ جنگ سے ہوگا۔ ایک قبیلے کے نوجوان نے تلوار نکالتے ہوئے کہا۔ فضا میں تناؤ بڑھ چکا تھا۔ کچھ لوگ زمین پر قسمیں کھا رہے تھے کہ اگر ان کے قبیلے کو یہ موقع نہ ملا تو وہ لڑ کر حق چھین لیں گے۔ خانہ کعبہ کے در و دیوار اس افسوسناک منظر کے گواہ تھے، اور وہیں جگہ جہاں پر سکون اور برکت نازل ہوتی تھی آج جنگ کی دھمکیوں سے گونج رہی تھی۔ 4 دن تک معاہدہ نہ ہو سکا۔ یہ تنازع صرف چند گھنٹوں کا نہیں تھا، مسلسل 4 دن تک قبائل آپس میں بحث کرتے رہے، مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ ہر قبیلہ بضد تھا، تلواریں نیام سے باہر نکلنے کے قریب تھیں۔ ایک انوکھا فیصلہ جو سب کو منظور ہوا۔ جنگ چھڑنے سے پہلے بزرگوں نے ایک تجویز دی کہ ہم سب ایک شخص کو حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرتے ہیں، ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ جو کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، ہم اسے اپنا حکم مان لیں گے۔ یہ فیصلہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ایک عجیب اور غیر متوقع طریقہ، لیکن سب کو منظور تھا۔ مگر ایک سوال ہے ہر کسی کے دل میں تھا کہ کل جو بھی آئے گا وہ کس قبیلے کا ہوگا؟ کیا وہ منصف ہوگا اور کیا وہ کسی ایک قبیلے کو فائدہ پہنچائے گا؟ اگلی صبح سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ سب کی نظریں دروازے پر تھیں۔ رات بیت چکی تھی، صبح کا سورج مکہ کی سرزمین کو روشن کر رہا تھا۔ سب کی نگاہیں خانہ کعبہ کے دروازے پر جمی تھیں۔ ہر کوئی انتظار کر رہا تھا پہلا شخص کون داخل ہوگا، اور کس کی سانسیں تیز تھیں اور کسی کی دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا ہے اور جو ہستی اندر داخل ہوئی ہیں اسے دیکھ کر پورا مجمع حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں پکار اٹھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ صادق الامین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا محمد فیصلہ کر پائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر پائیں گے، اور کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ہم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا فیصلہ کیا جس نے قبائل کے درمیان جنگ کو ختم کر دیا اور حکمت و عدل کے لازوال مثال قائم کیے؟ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر خانہ کعبہ کے ارد گرد سینکڑوں لوگ کھڑے تھے۔ سب کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں، اور جو دروازے سے اندر داخل ہو چکے تھے، اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہیں قریش جو لمحہ پہلے تلواریں سوتنے کو تیار تھے، آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو ایک لمحے میں سب کے چہرے پرسکون چھا گیا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجمع میں مگوئیاں شروع ہو گئیں، اور یہ تو صادق الامین ہیں، ان جیسا منصف اور دیانتدار کوئی نہیں ہے، ہم ان کے فیصلے کو ضرور قبول کریں گے۔ تنازع کیسے ختم ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو غور سے دیکھا، اور لوگ غصے میں تھے، قبیلے تلواروں تک آ پہنچے تھے، معاملہ کسی بھی وقت جنگ میں بدل سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قریب بلایا اور پرسکون لہجے میں فرمایا کہ اگر میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں جو سب کے لیے برابر ہو تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ تو ہاں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ ایک حیران کر دینے والا فیصلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے اپنی چادر اٹھائی اور اسے پھیلا دیا، اور پھر حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کے درمیان رکھ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور فرمایا کہ ہر قبیلے ایک سردار چادر کے ایک کونا پکڑے اور سب مل کر اٹھائیں۔ یہ ایسا فیصلہ تھا جس میں عبداللہ بن جدان قریش کے ایک رئیس اور سخی آدمی تھے۔ ان کا گھر مکہ میں ایک مشہور مقام تھا جہاں اہل قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں مہمان نوازی، سخاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف قبائل کے لوگ ان کے ہاں ملاقات کے لیے آتے اور اپنے مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔
اسی گھر میں ایک اور اہم معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا جب مکہ میں کچھ ظالم لوگ مسافروں اور کمزوریوں پر ظلم کرتے اور ان کے حقوق کی غصب کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یمنی تاجر مکہ آیا اور اپنا سامان آس بن وائل کو فروخت کیا، لیکن آس نے نہ تو رقم ادا کی اور نہ ہی سامان واپس کیا۔ جب تاجر نے مختلف سرداروں سے فریاد کی تو کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخر میں اس نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اگر اس کا حق نہ دیا گیا تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ معاملہ کچھ نیک دل افراد کے دلوں کو جھنجھوڑ گیا اور قریش کے چند سرکردہ لوگ، جن میں زبیر بن عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پیش تھے، عبداللہ بن جدان کے گھر میں جمع ہوئی، اور اس وقت عبداللہ بن جدان اپنی سخاوت، اثر و رسوخ اور کے باعث قریش میں ایک اہم شخصیت ہے، لہٰذا ان کے گھر اس معاہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس مجلس میں قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کے افراد شامل ہوئے، جیسے بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تیم کے لوگ۔ ان سب کے مل کر ایک معاہدہ کیا، وہ مکہ میں ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں گے، کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے، اور چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور چاہے وہ ان کے قبیلے کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ معاہدہ مکہ کے تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے اس جیسے کسی معاہدے میں بلایا جائے تو میں ضرور شامل ہوں گا، حالانکہ وہ اس معاہدے اسلام سے پہلے ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ عبداللہ بن جدان کا گھر سماجی اور انصاف اور قریش کے قبائل کے درمیان اتحاد کے لیے ایک مرکزی مقام رکھتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی شخصیت مکہ کی تجارتی دنیا میں ایک بے مثال شناخت رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی دولت اور کاروباری مہارت کے لیے معروف تھیں، بلکہ اپنی سچائی، ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے بھی ہر دل عزیز تھیں۔ اسی ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کے ابتدائی دور میں الصادق الامین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، تو حضرت خدیجہ کی نظر ان پر پڑی۔ مکہ کی منڈیوں میں جہاں اکثر کاروبار میں دھوکہ دہی، فراڈ اور جھوٹ کا رجحان تھا، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف گوئی اور ایمانداری کا اندازہ ان کی سچائی کا ثبوت تھا۔ حضرت خدیجہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوان نہ صرف کاروباری معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہے، بلکہ اس کے اندر وہ اخلاقی اصول بھی موجود ہیں جو ایک کامیاب اور بااعتماد تاجر کی نشانی ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلوں کے انتظام اور نگرانی کی ذمہ داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی۔ یہ شروعات کی ایک ایسی شراکت داری کا آغاز تھا جس نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی دنیا میں تجربہ فراہم کیا، بلکہ حضرت خدیجہ کے کاروباری نظام کو بھی نئی جہت دی۔ تجارت میں اس شراکت داری کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایماندارانہ رویے، دیانتدارانہ کاروباری اصول اور ناقابل تلافی محنت سے نہ صرف قافلوں کو کامیابی سے چلایا، بلکہ ہر لین دین میں انصاف اور شفافیت کو یقین بنایا۔ ان کی اس